اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر موجودات نامدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثبات قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل سے بھری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکز یہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ فرمایا۔ ناظرین گرامی، ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے، اور بعض ایسا غصہ کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر بھرے رویے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاق رویے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے، یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور صبر و تحمل سے بھری پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف بھی کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیک، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیے اس نبی کریم کے حلم اور حوصلہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا کہا، وعلیکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھیں۔ انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصہ سے بھڑک اٹھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکیں، ان کو جواب دینے لگیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھیں تو صحیح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنا حلم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائل تھے، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعہ سے لگاتے ہیں۔ زید بن ثانہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں رسول اللہ کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔
میں نے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اس ضرورت مند اعرابی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز، اور وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا، انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر، یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا یعنی تقریباً 20 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غصہ پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، اے علی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، الحبر۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے علی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آیا؟ اس واقعہ کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کی حدیث نمبر 6703 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھلانگ کر آنے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب یہ آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی
تو وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں رک جاؤ، تم سے پہلے امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ یاد رکھو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو بات معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔